السلام علیکم ناظرین، دنیا ویلوگ کے ساتھ میں ہوں محمد اشفاق۔ ناظرین، ماضی میں چیئرمین پی ٹی آئی کی حکومت نے پاکستان مسلم لیگ نون کو ایسے سیاسی انتقامی کارروائی کا نشانہ بنایا کہ ایک تاریخ رقم ہو چکی ہے، اور اس دور میں جو کیسز سیاسی رہنماؤں کے خلاف بنائے گئے، اب جب کہ وہ کیسز کھل رہے ہیں، وہ فائلیں کھل رہی ہیں، تو ان کیسز کے اندر سے ما سوائے سیاسی انتقامی کارروائی کی بدبو کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا، اور پھر جو عدالتیں ہیں وہ ان کیسز کو کوڑا دان میں پھینکنے پر مجبور ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح کا ایک ایسا معاملہ جس کا فیصلہ تو ابھی آنا ہے، لیکن اس کے کچھ فیکٹ ہیں وہ بڑے ضروری ہیں۔ وہ فیکٹ، وہ حقیقت جو ہوا ہے ماضی میں، وہ بتانا بڑا ضروری ہے تاکہ پتہ چل سکے کہ کتنے بڑے پیمانے پر یہ انتقامی کارروائی کی گئی، اور تاریخ میں شاید اس کی مثال بھی نہ ملتی ہو۔ ناظرین، آشیانہ ہاؤسنگ سکینڈل، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آشیانہ ہاؤسنگ تھا کیا، ہونا کیا تھا۔ بیسیکلی اس وقت کے شہباز شریف کی جانب سے ایک آشیانہ ہاؤسنگ پروجیکٹ شروع کیا گیا تھا، اور پروجیکٹ یہ تھا کہ 1000 لوگوں کو ان کو گھر بنا کر دینے تھے۔ صرف گھر نہیں، پورا گھر مکمل بنا کر، اور چابیاں ان کے جو مالکان تھے ان کے حوالے کرنی تھیں، اور غالباً 1000 پہ، شاید جہاں تک میرا خیال ہے 1000 پہ فارم رکھا گیا تھا، اور پھر اس کی شفاف طریقے سے قرآن اندازی ہوئی، اور پھر ان لوگوں کو بھی بلایا گیا۔ تو یہ 1000 گھر بننے تھے 6 سال میں، اور 6 سال کا یہ پروجیکٹ تھا، اور پراپر زبردست قسم کے وہاں پر پارکس بننے تھے، پلے گراؤنڈ بننی تھیں، اور لوگوں کو مکمل سہولتیں وہاں پر فراہم کرنی تھیں۔ ایسا ہونا تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا، کیونکہ یہ پروجیکٹ بھی سیاسی انتقامی کارروائی کی نظر ہو گیا۔ ہوا یہ ناظرین کہ 2018 میں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت پروجیکٹ عمران خان چل رہا تھا، اور پھر جو اس پروجیکٹ کے بیچ میں آیا اس کے خلاف جو انتقامی کارروائی ہے وہ اس حد تک گئی کہ جب تک وہ سامنے سے نہیں ہٹا تو اس کو نہیں چھوڑا گیا۔ اس کی ایک زندہ مثال اس آشیانہ ہاؤسنگ سکینڈل ہے، لیکن یہاں پر کچھ ڈیفرنٹ یہ ہوا کہ شہباز شریف کھڑے رہے، ڈٹے رہے، لیکن جھکے نہیں۔ ہوا یہ کہ جمعے کا روز تھا ناظرین، اور 5 اکتوبر کا دن تھا، 5 اکتوبر 2018 کا دن تھا، جمعے کا روز تھا۔ تو اس جمعے کے روز شہباز شریف کو صاف پانی کیس میں نیب نے نوٹس دے کر لاہور آفس میں بلایا۔ شہباز شریف روٹین میں چلے گئے، وہاں پر اپنی ساری فائلیں اٹھائیں، اور نیب آفس جا کر پیش ہو گئے۔ آدھا گھنٹہ گزرا، 1 گھنٹہ گزرا، شہباز شریف سے اندر جو مختلف افسران تھے پوچھ گچھ کرتے رہے، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ پوچھ گچھ جو تھی وہ صاف پانی سے متعلق تھی ہی نہیں۔ شہباز شریف سے تقریباً جب کوئی 2 سے 3 گھنٹے زیادہ گزرے، تو اس کے بعد اس وقت کے نیب نے ایک بندہ رکھا ہوا ہوتا تھا جو یہ کہتا تھا صحافیوں کو کہ نام نہ لینے کی شرط پر آپ کو خبر دے رہا ہوں، اپنے ذرائع سے چلا دیں، اور یہ پیغام بھجوایا کہ شہباز شریف کو نیب نے آشیانہ ہاؤسنگ سکینڈل کیس میں گرفتار کر لیا۔ اگر صاف پانی کیس میں گرفتار ہوتا تو ظاہری بات ہے ہم یہ سمجھتے کہ ٹھیک ہے، یہ قانون کے مطابق ایک پروسیس ہے، اگر نیب سمجھتا ہے تو اس نے انہوں نے گرفتار کر دیا، لیکن انہوں نے شہباز شریف کو آشیانہ ہاؤسنگ سکینڈل میں گرفتار کیا، اور پھر صاف پانی کا جو پروسیس تھا کہ مقدمے کا، اس کو روک لیا۔ اب جمعے کے روز کو گرفتار کیا گیا، تو پھر ہفتے کے روز شہباز شریف کو گرفتار کر کے بختر بند گاڑی میں نیب کی جانب سے پیشی کے لیے لاہور کی احتساب عدالت میں لایا گیا، اور مجھے وہ دن بڑی اچھی طرح سے یاد ہے، کیونکہ ہمیں شہباز شریف کی گاڑی کے پاس تک جانے نہیں دیا گیا۔ تو نیب کا آپ نے دیکھا ہوگا، نیب کی عدالتوں کا فرسٹ فلور، اس وقت نیب کی عدالت اب تو ہے نا چائنا چوک، اس وقت تھی جوڈیشل کمپلیکس میں۔ جوڈیشل کمپلیکس میں فرسٹ فلور پر کھڑے ہو کر موبائل سے ہم نے ویڈیو بنائی، جب شہباز شریف کو نیب کے اہلکار دھکے مارتے ہوئے سیڑھیوں سے لے کر اوپر آ رہے تھے، اور اس دوران بمشکل
شہباز شریف سے جب بات ہوئی تو پھر انہوں نے یہ ساری حقیقت بتائی اور پھر کمرہ عدالت میں گئے تو پہلی پیشی پر شہباز شریف کو 10 روزہ جسمانی ریمانڈ پر نیب کے حوالے کیا گیا۔ جو یہ جسمانی ریمانڈ والا پروسیس تھا یہ رکا نہیں، پھر یہ 5 اکتوبر 2018 سے شہباز شریف کو گرفتار کیا گیا، 6 اکتوبر کو عدالت میں پیش کیا گیا اور پہلا ریمانڈ 10 دن کا ہوا، اور مجموعی طور پر آپ یہ حیران ہوں گے کہ یہ مجموعی طور پر 68 روز کے جسمانی ریمانڈ پر شہباز شریف کو لاہور کے نیب آفس میں چھوٹے سے سیل میں رکھا گیا، اور جو صعوبتیں وہاں پر شہباز شریف نے برداشت کیں وہ بھی ایک اپنی مثال آپ ہیں، کیونکہ کبھی ان کو پانی نہیں دیا جاتا تھا، گھر سے میڈیسن آئی وہ نہیں دی جاتی تھی، گھر سے کھانا آنا تھا، اس کے لیے شہباز شریف کے فیملی ممبران کو عدالتوں میں جانا پڑا اور عدالتوں میں درخواستیں دینی پڑیں، اور اس کے بعد وہ درخواستیں منظور ہوئیں۔ تو 68 ڈیز شہباز شریف صرف آشیانہ ہاؤسنگ سکینڈل کیس میں جسمانی ریمانڈ پر نیب کے پاس رہے۔ 68 روز کے جسمانی ریمانڈ کے بعد بھی نیب کی تفتیش مکمل نہیں ہوئی، اور نہ ہی نیب نے کہا کہ ہمارا دل بھر گیا، وہ پھر دوبارہ سے شہباز شریف کے جسمانی ریمانڈ کی درخواست لے آئے، اور اس وقت شہباز شریف کے جو وکیل تھے امجد پرویز، اعظم نذیر تاڑر اور دیگر جو وکلا تھے، انہوں نے خاصی مخالفت کی اور پھر عدالت کے سامنے یہ کہا کہ انہوں نے جو 68 روز میں جو تفتیش کی ہے ایٹ لیسٹ وہی عدالت کو دکھا دیں تو ہم بھی کہہ سکیں گے ان سے کیا ایسی چیز شہباز شریف سے برآمد ہونی تھی جو نہیں ہو سکی۔ البتہ اس کے بعد عدالت نے شہباز شریف کے جسمانی ریمانڈ میں 68 روز بعد توسیع سے انکار کر کے انہیں جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھجوا دیا تھا۔ اب شہباز شریف جیل چلے گئے، اور جب شہباز شریف جیل گئے تو تقریباً 14 فروری 2019 کو شہباز شریف کے جیل جانے کے بعد ان کی ضمانت کے لیے، آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت نیب ترامیم نہیں ہوئی تھی اور ضمانت کا پہلا فورم لاہور ہائی کورٹ تھا، تو شہباز شریف نے ضمانت کے لیے رجوع کیا۔ تو 14 فروری 2019 کو لاہور ہائی کورٹ کے اس وقت کے جج، جو کہ ابھی لاہور ہائی کورٹ کے سینئر ترین جج ہیں، جسٹس ملک شہزاد احمد خان اور جسٹس مرزا وقاص روف پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے شہباز شریف کی درخواست ضمانت منظور کی اور نیب کے خلاف چارج شیٹ دے دی، اور یہ کہا کہ آپ نے کیسے 68 روز تک ان کا جسمانی ریمانڈ لیا، پھر ان کو جیل میں رکھا، لیکن آپ کے پاس تو کوئی ایویڈنس نہیں ہے۔ اچھا، زبردست فیصلہ تھا۔ تو اس کے بعد پھر شہباز شریف صاحب کو ضمانت وہاں سے ملی۔ اب نیب نے پروسیس آگے بڑھانا تھا، تو 11 اگست 2019 کو نیب نے آشیانہ ہاؤسنگ سکینڈل کا ریفرنس دائر کیا۔ ابھی میں کیس پر نہیں آیا کہ یہ کیس ہے کیا تھا، یہ کیس بنا کیسے تھا، وہ میں آپ کو آگے جا کر بتاتا ہوں کہ کس طرح سے ڈوٹس کو جوڑ کر ایک جعلی اور فرضی کیس بنایا گیا، اور پھر ایک ایسے بندے کو صرف انتقامی کارروائی کا اس لیے نشانہ نہیں بنایا گیا کہ اس نے اپنے بھائی کا ساتھ نہیں چھوڑا، وہ آخری دم تک اپنے بھائی کے ساتھ رہا اور ابھی بھی موجود ہے اور ڈٹا رہا، صرف اس وجہ سے اس کو 68 روز تک نیب کے جو چھوٹے سے سیل میں رکھا گیا۔ 11 اگست 2019 کو نیب کی جانب سے جب یہ ریفرنس دائر کیا جاتا ہے لاہور کی احتساب عدالت میں، تو شہباز شریف سمیت 13 افراد کو اس میں ملزم نامزد کیا جاتا ہے۔ اس وقت کے آحد چیمہ کو بھی اس میں نامزد کیا گیا، کامران کیانی کو نامزد کیا گیا، ندیم ضیاء کو نامزد کیا گیا، 13 ملزمان اس میں نامزد ہو جاتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کیس بڑا دلچسپ ہے، سننے والا ہے۔ اس میں ندیم ضیاء پر ایک الزام لگایا گیا سب سے پہلے کہ انہوں نے، یعنی نیب نے جو اپنا کیس شروع کیا نا ریفرنس کا، وہ یہاں سے شروع کیا کہ ندیم ضیاء پر الزام لگایا گیا کہ انہوں نے آشیانہ ہاؤسنگ کا ٹھیکہ لینے کے لیے 99 کنال زمین آحد چیمہ کے فیملی ممبران کے نام ٹرانسفر کی، اور ان کے ساتھ جو دوسرا ملزم ہے کامران کیانی، ان پر الزام یہ لگایا گیا کہ منصوبے کی حتمی منظوری کے لیے حسن فواد جو کہ اس وقت شہباز شریف یعنی چیف منسٹر پنجاب کے پرنسپل سیکرٹری تھے، انہوں نے کہا کہ کامران کیانی
نے اس منصوبے کی اپروول کے لیے فواد حسن فواد کے بھائی اور فیملی کے ایک اور خاتون ممبر کے اکاؤنٹ میں 55 ملین ٹرانسفر کیے اور یہ 55 ملین رشوت کے طور پر دیے گئے۔ یہ دو الزامات تو آپ کو میں نے بتا دیے۔ تیسرا الزام شہباز شریف پر ہے، لیکن پہلے میں ان دونوں کی بات کر رہا ہوں، پھر میں آگے شہباز شریف پر جو الزام لگا وہ بھی بڑا دلچسپ ہے۔ ان دونوں پر جب یہ الزام لگے تو ندیم ضیاء اور کامران کیانی چونکہ اشتہاری قرار دیے گئے تھے، اس کے بعد یہ دوبارہ عدالت آئے، انہوں نے حفاظتی ضمانت کروائی، انہوں نے کہا کہ یہ عدالت کے سامنے سرنڈر کر کے اپنے خلاف جو ثبوت ہیں، جو بے گناہی ہے وہ ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ عدالت نے ان کو اجازت دے دی۔ تو کورٹ کے اندر سب سے پہلے تو جو 99 کنال زمین آہت چیمہ اور ان کے جو فیملی میں ان کے نام ٹرانسفر کی گئی، تو اس میں انہوں نے کہا کہ یہ زمین خریدی گئی تھی اور اس وقت جو اسے کیا کہتے ہیں سیل ڈیڈ وہ دکھائی گئی ان تاریخوں میں، اور تمام جو دستاویزاتی ثبوت تھے وہ عدالت میں جمع کروائے گئے، جہاں سے جو نیب کے جو لوگ تھے وہ بے بس ہو گئے اور ان کا جھوٹ پکڑا گیا۔ نیب کے میں ایکٹ پر جو نیب نے اقدامات کی اس پر بھی بات کریں گے۔ صرف یہ عمران خان کی حکومت ہی نہیں، یہ پورا گٹھ جوڑ تھا اس وقت۔ کامران کیانی پر الزام لگا، کامران کیانی پر جو الزام لگا کہ 55 ملین انہوں نے فواد حسن فواد کے اکاؤنٹ میں کے فیملی ممبر کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کیے، تو کامران کیانی جو فواد حسن فواد تھے اور کامران کیانی نے عدالت میں یہ بیان دیا، یہ سننے والا بیان ہے، عدالت میں بیان دیا کہ میں نے 55 ملین نہیں، میں نے 3 ارب روپے کی ٹرانزیکشن کی ہے فواد حسن فواد کے بھائی کے ساتھ۔ یہ تو کم بتا رہے ہیں 55 ملین، اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ میں نے میرا بزنس تھا، میرا بزنس پارٹنر ہے فواد حسن فواد کا بھائی اور عرصہ دراز سے ہے، یہ اس کے سارے ڈاکومنٹس ہیں، یہ دستاویزات ہیں، یہ کیا بہودگی ہے، یہ کس طرح کے الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے بھی تمام دستاویزاتی ثبوت ان تاریخوں کے تصدیق شدہ عدالت میں جمع کروا دیے گئے۔ اب عدالت نے کیا کیا؟ عدالت نے سب سے جو ندیم ضیاء اور کامران کیانی سے تو کیس شروع ہوا تھا، اور عدالت نے 11 اکتوبر 2023 کو تمام دلائل مکمل ہونے پر کامران کیانی اور ندیم ضیاء کو آشیانہ اسکینڈل کیس سے بری کر دیا۔ اور نیب کا رول بڑا زبردست ہے۔ نیب نے کہا کہ ہم نے دوبارہ سے ان کی تمام جو دستاویزات ہیں اس کا جائزہ لیا، لیکن ان سے متعلق کوئی ثبوت ہمیں نہیں ملے، اور نیب بے بس دکھائی دیا۔ پھر عدالت نے دونوں کو اسی مقدمے سے باعزت بری کر دیا، یعنی 2018 میں جو الزام لگایا گیا، 2019 میں ریفرنس بنایا گیا، وہ سارے کا سارا من گھڑت ایک کہانی بنائی گئی۔ اب یہ دو ملزم بری ہو چکے۔ اب شہباز شریف نے بھی اس مقدمے میں بریت کی درخواست دائر کر دی۔ سب سے پہلے تو میں شہباز شریف پر جو الزامات لگائے گئے تھے 2019 میں ریفرنس پر وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ بہت ہی دلچسپ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ شہباز شریف پر الزام یہ ہے کہ انہوں نے اختیارات سے تجاوز کیا، ایک کمپنی جس کو پہلے ٹھیکہ دیا گیا تھا اس کا ٹھیکہ جان بوجھ کر کینسل کر کے من پسند کمپنی کو ٹھیکہ دیا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ وہاں سے میں ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں، آپ اسے غیر پارلیمنٹ کہتے ہیں، وہاں سے شہباز شریف نے دہاڑی لگائی۔ سمجھ آ گئی ہے نا؟ تو یہ ایک بڑا سادی سے میں نے آپ کو بات بتائی۔ اچھا جی، اب اس الزام پر شہباز شریف کے وکیل امجد پرویز ایڈوکیٹ نے عدالت میں یہ کہا، انہوں نے کہا کہ یہ جو الزام لگایا گیا ہے نیب کی جانب سے، اگر آپ اس کے حقائق دیکھیں تو پہلا فلانا یہ ڈاکومنٹ ہے، یہ آپ دیکھیے۔ انہوں نے کہا کہ شہباز شریف نے ہمیشہ جو منصوبے بنائے اس میں قومی خزانے کی کروڑوں روپے کی بچت کی، اور ماضی کی کئی مثالیں موجود ہیں، اور اس منصوبے پر بھی شہباز شریف سارا جائزہ لے رہے تھے اور منصوبے کی بچت کرنا چاہ رہے تھے۔ اور اسی بنیاد پر جب انہوں نے پہلی کمپنی، میں نام بھی لے دیتا ہوں، چودھری لطیف اینڈ سنز کمپنی کو جب ٹھیکہ دیا تو انہوں نے کہا کہ شہباز شریف نے استرینو جائزہ لیا، اور جائزہ لینے کے بعد پتہ یہ چلا کہ اس کمپنی کو مہنگے داموں ٹھیکہ دیا گیا ہے، اور یہ قواعد و ضوابط پر بھی پورا نہیں اترتی،
انہوں نے اس کمپنی کا اس بنیاد پر ٹھیکہ کینسل کر کے دوسری کمپنی کو کم پیسوں میں ٹھیکہ دیا، جس سے قومی خزانے کو کروڑوں روپے کی بچت ہوئی۔ ٹھیک ہے، نقصان تو بڑی دور کی بات ہے۔ اچھا، اب جب یہ بات ہوئی تو اس کے بعد عدالت نے نیب کے پراسیکیوٹر سے کہا کہ آپ بتائیں آپ کیا کہتے ہیں۔ اب بات ہے 2018 والے نیب کی اور آج ہے 2023 والا نیب۔ تو نیب کے پراسیکیوٹر نے کہا، انہوں نے کہا کہ آشیانہ ہاؤسنگ، ہم نے تمام اس کا جائزہ لیا، آشیانہ ہاؤسنگ سکینڈل میں تو کہ ٹھیکے میں کوئی بدعنوانی ثابت نہیں ہوئی، 1 روپے کی بھی رشوت، جو آپ کو یاد ہوگا کہ شہباز شریف ہر تقریر میں یہ بات کہتے تھے کہ ایک دھیلے کی کرپشن بھی ثابت ہو جائے تو میں عوام کا ہاتھ ہوگا اور میرا گریبان ہوگا، یہ اکثر وہ جملے دہراتے تھے۔ تو مجھے آج پتہ چلا کہ وہ جملے کیوں دہراتے تھے۔ جب یہ کیس کھلا تو اس کیس میں نیب نے کہا کہ بدعنوانی کا کوئی ثبوت نہیں ملا، 1 روپیہ بھی کرپشن کا ثابت نہیں ہوا شہباز شریف پر، اور نہ ہی قومی خزانے کو آشیانہ پروجیکٹ سے کوئی نقصان پہنچا، یہ ہمیں کوئی ثبوت نہیں ملا۔ یعنی دوسرے لفظوں میں 2023 میں جب شہباز شریف نے بریت کی درخواست دائر کی تو نیب نے شہباز شریف کو کلین چٹ دے دی۔ اب عدالت نے تمام دلائل سن لیے ہیں، 7 نومبر کو لاہور کی احتساب عدالت اس پر فیصلہ سنائے گی۔ کبھی امکان ہے کہ شہباز شریف کو اس مقدمے سے بری کر دیا جائے، لیکن میرا سوال ہے نیب سے، میرا سوال ہے اس وقت کی جو حکومت میں جو لوگ بیٹھے تھے، جو مرزا شہزاد اکبر تھے، جو کہ ہر دوسرے گھنٹے پریس کانفرنس کر کے کرپشن کی کہانیاں سناتے تھے، کہاں ہیں وہ الزامات، کہاں ہیں وہ ثبوت؟ کتنا اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے کہ آپ نے ایک شخص کو جو کہ چیف منسٹر پنجاب کے عہدے پر فائز تھا، اس کو اٹھا کر نیب کے حوالے کیا اور پھر جعلی کیس بنائے۔ اگر اصلی کیسز ہوتے تو کوئی ایشو نہیں تھا، ساری دنیا میں جو کرپٹ لوگ ہیں ان کے خلاف کارروائی ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے، لیکن اگر آپ نے گٹھ جوڑ کر کے یہ کیسز بنائے تو آج دیکھیں کہ ان کیسز کا کیا حال ہو رہا ہے، اور اس سے قومی خزانے کو کتنا نقصان پہنچا، وقت کا کتنا ضیاع ہوا، اس شخص کی شہرت کو کتنا نقصان پہنچایا گیا، اس کا ازالہ شاید میرا نہیں خیال کہ نہ نیب کر سکے گا، نہ اس وقت کی حکومت، اور نہ ہی کوئی اور کر سکے گا۔ تو یہ ساری نیب کی کہانی ہے، اور اس لیے بار بار یہ بات کی جاتی ہے کہ نیب ایک سیاسی انجینئرنگ کے طور پر ادارہ بنا تھا اور اس کا استعمال بھی ایسے ہی ہوتا رہا۔ تو اسی معاملے پر جو قانونی ماہرین ہیں، جو سیاستدان ہیں، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ اس میں ترامیم ہونی چاہیے۔ اب ناظرین 7 نومبر کو اس کا فیصلہ سنایا جائے گا، اور اس کے بعد جو دیگر باقی ملزمان ہیں، کیونکہ 2 ملزمان بری ہو چکے ہیں، ایک شہباز شریف ہیں اور باقی رہ جانے ہیں غالباً 10 ملزمان، تو ان سے متعلق بھی فیصلہ ہوگا۔ تو اس حوالے سے عدالت نے یہ آرڈر کر دیا ہے، تمام دلائل مکمل ہو چکے ہیں، لیکن میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کر سکتا ہوں کہ جو 68 دن شہباز شریف جسمانی ریمانڈ پر نیب کے پاس رہے، وہ ایک ایک دن، ایک ایک گھنٹہ ان کے لیے کئی سال پر مبنی گزرا ہوگا، کیونکہ یہ بہت ہی اس حوالے سے جو صورتحال سامنے آئی ہے کہ سیاسی انتقامی کارروائی کا جو سیاستدانوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے، اس سے نہ صرف ان کی ساکھ کو نقصان پہنچتا ہے، بلکہ پورے معاشرے میں ان کے خلاف جو ایک پروپیگنڈا ہے وہ شروع کر دیا جاتا ہے، اور ان چیزوں کو رکنا چاہیے۔ اب جو لوگ بری ہو رہے ہیں مقدمات سے، تو یہ حق رکھتے ہیں کہ یہ اس وقت کے ان اداروں کے سربراہان کے خلاف بھی کیسز کریں، یہ ان کے خلاف ہرجانے کے کیسز کریں تاکہ ان کو مثال بنایا جا سکے۔ لیکن ہمارے ہاں جیسے نواز شریف صاحب، جیسے شہباز شریف صاحب، جیسے اور جو سیاستدان ہیں، زرداری صاحب، یہ جب ان سارے پروسیس سے گزرتے ہیں تو پھر اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ کر انہیں معاف کر دیتے ہیں۔ تو یہ بہرحال اس پر ان کو دیکھنا چاہیے تاکہ یہ معاملات اس طرح کسی بھی سٹیج پر ان کو اس معاملے کو رکنا ہوگا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ویلاگ کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔